کل تک دلی سے خبریں آتی تھی، ممبئی سے، کلکتہ سے خبریں آتی تھی، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اب کٹیہار سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب پورنیہ اور کشن گنج سے بھی حالات اور واقعات ملنے لگے، اب بنارس اور مئو سے بھی واقعات ملنے لگے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی یہ واقعات ملنے لگے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ان کے مذہب میں داخل۔ میرے پیارے بھائیو، اسلامی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسلام اتنا حقیر تو کبھی نہ تھا، ایمان اتنا سستا تو کبھی نہ تھا کہ کسی کے آئی لو یو بول دینے پر ایک لڑکی اپنے ایمان کو قربان کر دے، کسی کے محبت کے تو میٹھے بول سن کر کے ایک لڑکی اپنے اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ دور آج ہم بد نصیبوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جب یہودیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے اور صلیبیوں کے قبضے سے وہ چھڑا رہے تھے، تو ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیجا تھا اور ان لڑکیوں نے مسلمان فوجیوں کو باقاعدہ آفر کیا تھا، اپنے کپڑے کو اتار کر کے اپنے جسم کو برہنہ کر کے ان مسلمان فوجیوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے وہ فوجی ان لڑکیوں کے برہنہ جسم کو دیکھنے کے باوجود نہیں پگھلے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں اے یہودی عورتوں، ہم تمہارے دامے فریب میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے اور ہم اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب تک انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے اور صلیبیوں کے قبضے سے رہا نہ کر لیا، تب تک انہیں چین کی نیند نہ آئی۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا میرے بھائی، ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ابو جہل نے دھمکی دی کہ اے سمیہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان تھی، عورت تھی، ایک ماں بھی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی اور غیرت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا میرے پیارے ساتھیوں، مگر سمیہ نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ بیٹے نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، ماں بیچاری آنکھیں بند کر کے اس ذلت کو سہ رہی ہے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بس نہ کیا اور برچھی اٹھا کر کے اس نے برہنہ کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ او لوگو، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی خاتون ہے، جاؤ میں آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے لیے پہلی شہادت حاصل کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے، ان کا نام حضرت سمیہ بنت خیاط ہے، جو عمار کی ماں ہے، جو یاسر کی بیوی ہے۔ او لوگو، ہم نے تو وہ اتہاس دیکھا تھا، ہم نے تو وہ تاریخ دیکھی تھی، آج ہم تاریخ کے کون سے دور میں آ گئے کہ آج مسلمان لڑکی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ایک مشرک کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ رہی ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اسلام سے بڑی میرے بھائیوں کوئی نعمت نہیں ہے، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم فقیروں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہ ہو، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے؟ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو دنیا میں تو بڑی غربت کے ساتھ رہا کرتا تھا،
ایک جھوپڑی میں ایک جھگی میں رہا کرتا تھا، تیرے پاس زیادہ دولت بھی نہ تھی، تیرے گھر میں اچھے کھانے بھی نہ بنا کرتے تھے، تو نے بڑی پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے ساری پریشانی تو اٹھا لی، تیری توحید کو کبھی نہ کھویا، اے اللہ تیرے دین کو کبھی نہ کھویا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر اے اللہ میں عمل کرتا رہا، اے اللہ میں نے مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو لے کر کے آج میں آیا ہوں، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی شرک نہ کیا، کبھی کفر نہ کیا۔ جب وہ بندہ ایمان کو لے کر کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور ایک دوسرا انسان آئے گا جو بہت دولت لے کر کے اور بہت پیسہ لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا تو ایمان لے کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، میں اسلام نہیں لایا، میں کافر ہو گیا، میں مشرک ہو گیا، میں مرتد ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کے نوجوان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ کرسمس آتا ہے یہ بیچارہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے یہ لکھتا ہے میری کرسمس۔ کوئی غیر مسلم کا تہوار آتا ہے یہ شبھ کامنائیں دیتا ہے، یہ شرک اور کفر کے کاموں پر مبارکباد دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرابی شراب پیتا ہے غلط کام کرتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، مگر شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی دھرتی پر رہ کر، اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کر، اللہ کی زمین میں رہ کر کے انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اتنا بڑا پاپ ہے، اللہ اس پاپ کو کبھی معاف نہیں کرے۔ وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کر دینے والا، بہت چھما کر دینے والا ہے، وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ تم کوئی اور گناہ کرو گے ہم معاف کر سکتے ہیں، مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شرک کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تہوار آیا تھا جس کو تہوار بنا دیا گیا 11ویں شریف۔ جانتے ہو یہ 11ویں شریف کا تہوار کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، آپ کے سیمانچل میں تو یہ تہوار منانے والے ہمارے بھائی نہیں ہیں، بنارس اور مئو میں آپ آ کے دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس دن اچھی اچھی چیزیں کھانے پکانے کی بناتے ہیں اور اس پر منت مانتے ہیں، کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام پہ بریانی بن رہی ہے، ان کے نام پہ کھچڑا بن رہا ہے، ان کے نام پہ چیزیں بن رہی ہیں اور ان کے نام سے غریبوں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تم پر حرام کر رہا ہے کس چیز کو؟ مردار کو اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، جس بکرے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، جس کھانے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اس کو چڑھاوا چڑھایا جائے، منت مانی جائے، وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، وہ مردار کی طرح حرام ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو یہ تمام چیزیں کھا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، مولوی صاحب فلاں جگہ سے مجھے ایسی چیز ملی ہے جو کسی بت کے اوپر چڑھائی گئی تھی۔ چونکہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں، وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کسی بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے اور وہ چیز لا کر کے ہمیں دی گئی تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ یہ آج مسلمان پوچھ رہا ہے، وہ مسلمان جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ سور اور مردار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا۔
تو میرے نوجوان ساتھیوں، پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنی توحید کی فکر اور آگے بڑھیے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا، انجوائے کرنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا بن گیا ہے۔ زندگی کا 3 مقصد ہے، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی کا یہی 3 مقصد ہے، کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ اللہ نے کتا اور سور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ اور جب انسان بنایا ہے تو اپنے کریشن اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور معاف کرنا، عبادت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ نماز، ہمارے دماغ میں آتا ہے روزہ، ہمارے دماغ میں آتا ہے زکوٰۃ، ہمارے دماغ میں آتا ہے حج۔ معاف کرنا، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، آپ کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا کی بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں آئے گا، اور اللہ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ دنیا کا دستور ہے، جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اسے یوز لیس بنا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، یہ مائک کام نہ کرے میں ہٹا کے پھینک دوں گا اسے۔ یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہ اگر یہ کیمرہ کام کرنا بند کر دے، موبائل ڈیڈ ہو جائے تو بلا وجہ کوئی اس کو اسٹینڈ میں لگا کے سامنے نہیں رکھے گا۔ بھائی اب کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے، ڈیڈ ہو گیا، فون ڈسچارج ہو گیا، فوراً ہٹا کے ختم کر دے گا۔ دنیا کا دستور ہے میرے بھائی، جو چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے اسے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی یوز لیس ہو جائیں گے، ہم بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اور آج ہم بیکار ہو چکے ہیں۔ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابھی اتر پردیش کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، ظلم کرنے والے بھی وہی ہیں، اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود ہمیں کو مارا بھی جا رہا ہے، ہمیں کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ظالم مظلوم ہی کو سزا بھی دی جا رہی ہے، مظلوم ہی کے خلاف ساری FIR بھی درج کی جا رہی ہے، اور مظلوم ہی کو جیل کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور مظلوم ہی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہ ناانصافی اور یہ بے ایمانی میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے ہیں، آپ نے بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑی سادھارن زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ کی فیملی نے بھی گزاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، نبی کے کمرے میں آتے ہیں۔ نبی کا کمرہ کوئی سنگ مرمر نہیں بچھائے، کوئی ماربل نہیں بچھائے، کوئی ڈیکوریشن نہیں لگائے، کوئی گھر میں ٹائلز نہیں لگے ہوئے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، مٹی کا فرش ہے، کھجور کے تنے کا پلر ہے اور کھجوروں کا چھپر ہے، چھوٹا سا کمرہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، ایک چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ کنارے رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ چمڑے کا برتن جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔
یہ نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے، یہ نبی کے کمرے کا سامان ہے، یہ نبی کی پراپرٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی روم کا بادشاہ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتا ہے، ایران کا بادشاہ تو اپنے محل میں آرام سے رہتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر کے اتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں، اتنی سادہ لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ ہمارے نبی نے ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ دنیا کے لیے ہائے دنیا ہائے دنیا، ہمارے جینے مرنے کا مقصد کیا ہے صرف، جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ منها کافرا، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ اس دنیا میں کافر کو، شرابی کو، زانی کو، بدکار کو، حرام خور کو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، اس کا مطلب کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہونے والی۔ اور آگے بڑھیے، یہی وہ دنیا ہے جس کو کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، لاٹری خرید رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے مذہب میں لاٹری حرام ہے، سود کھا رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں سود اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ ہمارا نوجوان آج سود کھا رہا ہے۔ میرے پاس اسی بہار سے مدھوبنی سائٹ سے فون آیا ایک نوجوان لڑکے کا جو اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے پریشان ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب میری بہن بہت بیمار ہے، علاج کرانا چاہتا ہوں، کچھ مدد کر دیجیے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں تو تمہارے گاؤں میں گیا ہوں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں تمہارے گاؤں میں، تو اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہو قرضہ لے لو، مدد مانگ لو، قرضہ لے لو۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرے گاؤں میں بہت مسلمان پیسے والے ہیں، مجھ کو قرضہ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر میں قرضہ لینے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ قرضہ جو مجھ کو دیں گے اگر 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,10,000 چاہیے، وہ 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,20,000 چاہیے، وہ قرضہ دیں گے تو بیاج پر دیں گے، سود پر دیں گے، اور میں سود دینا نہیں چاہتا۔ یہ حالات آج مسلمان قوم کے ہیں جن کے مذہب میں یہ سکھایا گیا کہ قرضہ کے اوپر کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 کا 110 دے گا، حرام ہے، وہ 10 روپیہ بیاج ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ قرضہ آپ کو لوٹائے گا اور ساتھ میں آپ کو چائے پلائے گا، تو وہ چائے بھی آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چائے ڈسٹرب کر رہے ہیں، چھوڑ دو نا، سارے غبارے ایک ساتھ چھوڑ دو، بار بار کیوں؟ اگر 100 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس 100 روپیے کے قرضے پر اگر آپ نے سامنے والے سے چائے بھی اگر مانگ لی تو یہ چائے بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ نوٹ، قرضے پر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ پروفٹ کمانا ہے، بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو، پیسہ لگا کے۔ قرضہ دیا ہے، قرضہ مدد کے لیے دیا جاتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے دیا۔ اسلام میں قرضے کے اوپر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، ایک ٹرم طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں وہ قرضہ لوٹا دے گا۔ 6 مہینہ گزر گیا، وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ آج تو لوگ واٹس ایپ کر دیں، کال کر دیں کہ بھائی میرا پیسہ لوٹا دو۔ امام صاحب اس قرض دار کے گھر گئے،
اپنا پیسہ مانگنے کے لیے، اپنا پیسہ لینے کے لیے امام صاحب اس آدمی کے دروازے پر گئے۔ گرمی کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس انسان کے آنگن میں، اس کے گھر کے آنگن میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے۔ امام صاحب دروازے پر کھڑے ہیں، وہ انسان دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے دور کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، مجھے جو قرضہ دیا تو واپس مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب بہت دھوپ ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے اور اس پیڑ کے سائے میں آ کر کے، اس کی چھایا میں آ کر کے آپ ٹھنڈک حاصل کر لیجئے۔ او لوگو، تم تو حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تم تو سود و بیاج کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تمہارے اسلاف کیسے تھے ذرا غور کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں نے تم کو قرضہ دیا ہے اور میں اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں۔ اگر میں تمہارے گھر کے آنگن میں لگے اس پیڑ کی چھایا بھی حاصل کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ بھی انٹرسٹ میں شامل نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے، ایسے آیا ہوتا، مہمان کے طور پہ آیا ہوتا، تمہارے گھر بیٹھ کے ایک گلاس پانی بھی پی لیتا، مگر میں قرضہ مانگنے آیا ہوں، اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں، اور اگر آج میں تمہارے پیڑ کے نیچے میں نے چھایا حاصل کر لی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی حرام نہ ہو جائے، یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس قدر سینسٹیو دین ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم اسلام نہیں ہے۔ اتنا بڑا سیمانچل کا علاقہ ہے، بڑی بڑی سنستھائیں آپ نے بنائی ہیں، کیوں نہیں آپ نے ایک چھوٹا سا بیت المال بنایا؟ چھوٹے چھوٹے ویاپاری جو 10,000 15,000 روپیہ قرضہ لے کر کے ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، 15,000 20,000 روپیہ وہ بینک سے جا کر کے لون لیتے ہیں، اور جب بینک سے لون لیتے تو ہر مہینہ وہ جب اس کی قسطیں چکاتے ہیں تو وہ پیسہ اس میں بیاج کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج پوری قوم بیاج اور سود کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور قوم میں جو پیسے والے لوگ ہیں انہیں ذرہ برابر شرم اور غیرت نہیں آتی کہ قوم کے ان غریبوں کو ہم اس دلدل سے نکال دیں، بغیر کسی انٹرسٹ کے اور بغیر کسی پروفٹ کے، نان پروفیٹیبل آپ قرضوں کو دیجئے میرے بھائیوں، تاکہ سماج کو سود اور بیاج سے بچائے۔ لاٹری کھیلی جا رہی ہے، 5 روپے کی لاٹری لگا کر کے 5 لاکھ روپے کا سپنا دیکھا جا رہا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں آپ کا پورا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اور اس کا ڈبل بھی مل سکتا ہے، جس میں آپ کا پیسہ داؤں پہ لگا ہے، وہ لاٹری، وہ جوا حرام ہے۔ اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اللہ قرآن میں جب شراب کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جوا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب تم پیتے تھے اب تک اور جوا جو تم کھیلا کرتے تھے اب تک، اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے کے تیر نکالتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر نکالتے تھے۔ ابھی آج میرے پاس ایک فون آیا، ایک عورت کا فون آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے زیور چوری ہو رہے ہیں، سونے کا بڑا قیمتی زیور 30 گرام کا 30 تولے کا میرا سونے کا کڑا اور سونے کا ہار چوری ہو گیا، اور جبکہ میری الماری جہاں پہ میرے زیور رکھے رہتے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، میرے گھر کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے، پھر بھی میرے زیور چوری ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں مسئلہ جاننا چاہتی ہوں، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جس کے قبضے میں جنات ہے، اور جنات کے ذریعے وہ پتا کر کے بتا سکتی ہے کہ ہمارے زیور کو کون چوری کر رہا ہے۔ میں نے کہا میری بہن آپ صبر سے کام لیجئے، آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اگر آپ کی قسمت میں ہوگا وہ ہار آپ کا واپس ملے گا، مگر اس طریقے سے کسی جن کے ذریعے آپ یہ معلوم کریں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، وہ جب سفر کرنے نکلتے تھے
تو تیر نکالتے تھے. اگر تیر پہ لکھا رہتا تھا کہ سفر کرنا ہے تو کرتے تھے, اگر یس والا نکلا تو سفر کرتے تھے, نو والا نکلا تو نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ شراب بھی حرام ہے, جوا بھی حرام ہے, اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم تیر نکالتے ہو یہ بھی حرام ہے. والانصاب, اور غیر اللہ کے نام پر جو تم نے استھان بنا کے رکھے ہیں, جو تم نے آستانے بنا کے رکھے ہیں, تم نے بتوں کے نام پر جو جگہ بنا کے رکھی ہیں, وہ سب حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ سب گندے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اے مسلمانوں ان تمام کاموں سے تم کو بچنا ہے, تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو شراب بھی حرام ہے, جوا بھی حرام ہے, اور آج نوجوان دونوں کام کر رہا ہے. شراب تو شراب ہے, ہمارا نوجوان آج ڈرگس لے رہا ہے. آج کتنے خطرناک قسم کے ڈرگس آج ہمارے نوجوان لے رہے ہیں. میں مہاراشٹرا میں گیا, ممبئی میں ایک جگہ پڑتی ہے ممبرا, ممبرا میں بہت بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے. ممبرا میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک پاؤڈر ہے, ایک ڈرگس کا کی ایک قسم ہے, نوجوان وہاں بڑی تیزی سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں, اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اتنا خطرناک ہے وہ نشہ کہ جو انسان کی باڈی کو بالکل گلا دیتا ہے. بڑی تیزی سے نوجوان آج اس کا استعمال کر رہے ہیں. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, یہ جو تم ڈرگس استعمال کر رہے ہو, جو گانجا استعمال کر رہے ہو, جو گٹکھا استعمال کر رہے ہو, جو اسموکنگ کر رہے ہو, جو ڈرنکنگ کر رہے ہو, اللہ کے واسطے توبہ کر لو. اپنے شریر کو برباد نہ کرو, اپنے جسم کو برباد نہ کرو. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, کل اللہ پوچھے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اے میرے بندے, جب میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تجھے آتم ہتیا کرنے کی, خودکشی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے, تو نے کیوں کیا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کوئی بھی ایسا نشہ جو آپ کی باڈی کے لیے, آپ کے شریر کے لیے ہانی کارک ہے, نقصان دہ ہے, اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب سگریٹ پینا حرام نہیں مکروہ ہے, گٹکھا کھانا حرام نہیں مکروہ ہے, وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ مکروہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ حرام ہے. جو چیز آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا رہی وہ مکروہ نہیں ہے, وہ حرام ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, یہ شراب اتنا خطرناک نشہ ہوتا ہے. عثمان غنی کہتے ہیں شراب سے بچو, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. پھر عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے کے دور میں ایک آدمی بہت نیک انسان تھا, اور اس دور کی ایک بدچلن عورت نے اس کو پھنسانے کی پلاننگ کی. اپنی ایک لونڈی کو بھیجا, وہ لونڈی آتی اور کہتی ہے میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے, کوئی کام ہے, کوئی مسئلہ ہے. وہ آدمی نیک انسان تھا, اللہ کا بندہ تھا, نیک بندہ تھا. اس نوکرانی کے, اس لونڈی کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جب وہ اس نیک انسان کو لے کر کے جاتی ہے, ایک کمرے میں جا کر کے کمرہ بند کر دیتی ہے, اس کے بعد اگلے کمرے میں جا کر کے اس کا بھی دروازہ بند کر دیتی ہے. اس طریقے سے 7 کمروں کے اندر جانے کے بعد لاسٹ کمرے میں وہ عورت ملتی ہے, جو ایک بدچلن عورت ہے, جو ایک فاحشہ عورت ہے, جس کا کام زنا کاری بدکاری کرنا ہے, وہ عورت ہے. اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں تھا, میں نے تم کو بلایا ہے, تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں, یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو, یا وہیں پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی, کہا کہ اس شراب کی بوتل میں سے ایک پیالہ شراب نکال کر کے تم پی جاؤ, اور تیسرا راستہ یہ ایک معصوم بچہ ہے, تم اس کی ہتیا کر دو, قتل کر دو. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تم کو کرنا ہے. اس اللہ کے نیک بندے نے سوچا زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. بچے کی ہتیا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. شراب پینا تو ہلکا گناہ ہے, چلو میں شراب پی لیتا ہوں. اس نے بوتل میں سے ایک پیالہ شراب نکال کر کے پی لیا. جب ایک پیالہ اس نے شراب کو پی لیا, نشہ چڑھا, اس نے ایک پیالہ اور نکال کر کے پی لیا, یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل کو خالی کر دیا. اور جب پوری بوتل کے شراب کے نشے میں وہ گرفتار ہو گیا, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, نسائی کی صحیح روایت ہے, کہ اس انسان نے نشے کی حالت میں زنا بھی کیا اور اس معصوم بچے کی ہتیا بھی کر دی. آج کتنے کرائم ہو رہے ہیں نشے کی حالت.
کتنی بچیاں اپنے باپ کی زیادتی کا شکار ہوتی. ابھی کل کی نیوز ہے، اخبار میں نے پڑھا کہ باپ نشہ کر کے آتا تھا اور اپنی ہی 10 سال کی 12 سال کی بچی کے ساتھ کالا کرتوت کرتا.